These headline news are brought to you by چہرے کو دے بہترین گلو. اب ہر چہرہ کرے گلو. Slow and lovely. السلام علیکم. آوائی نیوز کے ساتھ میں ہوں صدف عبدالجبار اور میں ہوں رافع آوان. بلیٹن کا کریں گے آغاز نیوز ہیڈ لائنز کے ساتھ. ممبرز ہیں پی ٹی آئی کے، وہ اپنی ضمیر کی آواز پر آج کھڑے ہو گئے ہیں. اتحادی جماعتیں بھی بڑی حد تک یکسو ہیں. موجودہ جو چیف عوامی اسٹاف ہیں صاف الفاظ میں کہا، پرائم منسٹر نواز شریف نے میری ہمیشہ عزت کی. یہ کوٹ ان کوٹ میں بات کر رہا ہوں. پی ٹی آئی ارکان ضمیر کی آواز پر کھڑے ہو گئے. اتحادی جماعتیں بھی بڑی حد تک یکسو ہیں. شہباز شریف کی پریس کانفرنس. بولے موجودہ آرمی چیف نے کہا نواز شریف نے ہمیشہ ان کی عزت کی. انہوں نے کہا فوج سے متعلق جب بھی کوئی کام کہا نواز شریف نے کبھی انکار نہیں کیا. نیب نے براڈ شیٹ کمپنی کو غلط اطلاعات دیں. براڈ شیٹ کے سی ای او کی نواز شریف سے غیر مشروط معافی. نیب اور عمران نیازی کے گٹھ جوڑ زوردار تھپڑ ہے. مریم نواز کہتی ہیں عمران خان 65 ملین پاؤنڈ خرچ کر کے نواز شریف کے خلاف 65 روپے کی کرپشن ثابت نہ کر سکے. انہیں بتانا ہوگا کہ قوم کا پیسہ انتقام کی آگ ٹھنڈی کرنے پر بہانے کا اختیار کس نے دیا. براڈ شیٹ کا مالک خود نیب کا مجرم ہے. شریف خاندان کی کرپشن کے ثبوت بینک اکاؤنٹس اور لندن کے اپارٹمنٹس ہیں. فواد چودھری کا ٹویٹ کہا کیلبری فونٹ ہو یا مریم کے بیانات ہر لفظ کرپشن چھپانے کا بیانیہ ہے. شہباز گل بولے شہباز شریف ساری دنیا کی باتیں کر رہے ہیں مگر یہ نہیں بتا رہے کہ مقصود چپڑاسی کے اکاؤنٹ میں 4 ارب کہاں سے آئے. کاوے مستاوی کا بیان جج شمیم والے ڈرامے کی دوسری قسط ہے. ابھی اور کرائے کے گواہ پیدا کیے جائیں گے. مکمل طور پر مطمئن ہو کر جا رہا ہوں. ایم کیو ایم کو شاید ایک آدھ دن فارمل اعلان کرنے میں لگ جائے. عدم اعتماد کی تحریک کی کامیابی یقینی ہے. حکومت کے اتحادی اور حلیف جماعتیں ہیں، سب کے ساتھ ہماری گفتگو چل رہی ہے. عدم اعتماد تحریک کی کامیابی یقینی ہے. ایم کیو ایم سے ملاقات کے بعد مکمل مطمئن ہو کر جا رہا ہوں. باقاعدہ اعلان کرنے میں ایم کیو ایم کو 1-2 دن لگ سکتے ہیں. حکومت کے حلیف ان کے ساتھ نہیں رہے. مولانا فضل الرحمان کی متحدہ رہنماؤں سے ملاقات کے بعد گفتگو. خالد مقبول صدیقی بولے حکومت کم از کم ہمیں حکومت میں رہنے کا جواز تو رہنے دیتی. ہمیں بے ثمر جمہوریت کا شوق نہیں. بلاول بھٹو زرداری اور شہباز شریف کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ. سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال. عمران خان اور حواریوں کو بھاگنے نہیں دیں گے. ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کے درمیان اہم ٹیلی فونک رابطہ. ذرائع نے بتایا کہ آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو کا خالد مقبول صدیقی سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا. آصف علی زرداری نے پوچھا عدم اعتماد کی تحریک پر کیا فیصلہ کیا. براہ راست مجھ سے اور بلاول سے رابطے میں رہیں. خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ بالکل رابطہ رہے گا. آصف علی زرداری نے کہا کہ اسلام آباد آئیں جو طے ہوگا اس پر عمل ہوگا. میں اور بلاول براہ راست معاملات کی نگرانی کریں گے. خالد مقبول صدیقی کی کل اسلام آباد پہنچنے کی یقین دہانی. Honorable Foreign Ministers, we have failed both the Palestinians and the people of Kashmir. I'm sad to say we have been able to make no impact at all. They don't take us seriously. We are a divided house and those powers know it. We are 1.5 billion people and yet our voice to stop this blatant injustice. متحد ہو کر اقدام نہ کرنے تک کشمیر اور فلسطین کا مسئلہ حل نہیں ہوگا. 1.5 ارب آبادی ہو کر بھی ہم فلسطین اور کشمیر پر ناکام ہوئے. وزیر اعظم عمران خان نے مسلم ممالک کو جھنجھوڑ دیا. OIC اجلاس سے خطاب میں کہا بھارت کشمیر اور اسرائیل فلسطین میں آبادی کا تناسب بدلنے پر بضد ہیں مگر کوئی عالمی دباؤ نہیں ڈالا گیا. کسی بلاک میں تقسیم ہونے کے بجائے ہمیں مل کر کام کرنا ہوگا. افغانستان میں مستحکم حکومت ہی اپنی سرزمین کی حفاظت کر سکتی ہے. کوئی تیسرا ملک آ کر افغانستان میں دہشت گردی کو نہیں روک سکتا. یوکرین اور روس کے تنازع پر دنیا کو تشویش ہے. عمران خان سے چینی وزیر خارجہ کی ملاقات. خطے کی تازہ صورتحال اور 2 طرفہ تعلقات پر بات چیت.
آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے OIC وزرائے خارجہ اجلاس کو تاریخی پیش رفت قرار دے دیا. سعودی وزیر خارجہ سے ملاقات میں بولے کہ کانفرنس سے عالمی برادری کو مشترکہ حکمت عملی اپنانے میں مدد ملے گی. خطے میں امن و استحکام کے لیے ابھرتے چیلنجز کا حل تلاش کیا جا سکے گا. آرمی چیف سے آذربائیجان کے وزیر دفاع کی بھی ملاقات. باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی سلامتی کی صورتحال، دو طرفہ تعاون پر گفتگو. Kashmir continues to bleed. The threat of genocide is most imminent. RSS, BJP, Hindutva-inspired government in India has unleashed a reign of terror by an occupation force of 900,000 in IIOJK since the 5th of August 2019. بھارت میں ہندوتا سوچ کے باعث مسلمان مشکلات کا شکار ہیں. RSS نظریے سے متاثر بھارتی حکومت کشمیریوں پر مظالم ڈھا رہی ہے. فلسطین کی طرح کشمیر میں بھی آبادی کا تناسب بدلنے کی کوشش ہو رہی ہے. شاہ محمود قریشی کا OIC اجلاس سے خطاب. کہا مسلمان ممالک میں بیرونی مداخلت جاری ہے. یمن سے لے کر شام تک مسلم ممالک کو تنازعات کا سامنا ہے. افغانستان میں امن، بحالی اور ترقی مغرب کے لیے بھی سود مند ہے. افغانستان میں TTP جیسے دہشت گرد گروپ سے نمٹنے کے لیے حکمت عملی کی ضرورت ہے. OIC کو قراردادوں سے آگے بڑھ کر عملی اقدامات پر توجہ دینا ہوگی. اسلاموفوبیا کے واقعات سے مسلمانوں کو تکلیف پہنچتی ہے. OIC اسلاموفوبیا سے نمٹنے کے لیے بھی فریم ورک تیار کرے. OIC کے سیکریٹری جنرل کا مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کے بھارتی اقدام پر اظہار تشویش. کشمیریوں کو حق خود ارادیت دینے کا مطالبہ. یمن تنازع کے حل کے لیے فریقین پر بات چیت کے لیے زور. فلسطین سے متعلق اسرائیل کی پالیسی پر بھی اظہار تشویش. جنیوا کنونشن، سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق شام کے مسئلے کے حل کی حمایت. کہا صومالیہ اور سوڈان مسلسل تنازع کا شکار ہے. افریقی ممالک کے تنازعات حل کرنے کے لیے OIC کو کردار ادا کرنا ہوگا. روہنگیا میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی روکنے کے لیے اقدامات کرنا ہوں گے. میانمار میں مسلمانوں پر جاری مظالم روکنا ہوں گے. The Islamic Development Bank is firmly committed to supporting green, sustainable and resilient infrastructure. The establishment of the Afghanistan Humanitarian Trust Fund is a strong message of solidarity with our brothers and sisters in Afghanistan. افغانستان میں استحکام کے لیے مذاکرات اور مفاہمت کو یقینی بنانا ہوگا. افغانستان دہشت گردی کے لیے اپنی سرزمین استعمال نہ ہونے دے. سعودی وزیر خارجہ کا طالبان پر زور. اسلاموفوبیا کے خلاف پاکستان کی کاوشوں کی تعریف. مقبوضہ کشمیر کے عوام سے اظہار یکجہتی. آزاد ریاست کے قیام کے لیے فلسطینی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں. صدر اسلامک ڈیولپمنٹ بینک نے کہا افغانستان میں دیگر عالمی اداروں سے مل کر کام کر رہے ہیں. امید ہے تمام OIC ممالک تنازعات سے نمٹنے کے لیے تعاون کریں گے. ایوان صدر جو ہے آرڈیننس فیکٹری بن چکا ہے. صدر صاحب نے قوم کو بڑا مایوس کیا ہے. جب سے تحریک عدم اعتماد موو ہوئی ہے عمران نیازی صاحب حواس باختہ ہو گئے. عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں. عمران نیازی کا اوپر کے کھانے کا میڈیکل چیک اپ بہت ضروری ہے. ایوان صدر آرڈیننس فیکٹری بن چکا ہے. صدر نے قوم کو مایوس کیا. وہ پاکستان کے صدر کم اور عمران خان کے یس مین زیادہ ہیں. حمزہ شہباز کہتے ہیں عمران نیازی نے اب دنیا کو للکارنا شروع کر دیا ہے. ان کے اوپر والے خانے کا میڈیکل چیک اپ کرانا ضروری ہے. جلسوں میں تڑیا لگانے سے بات نہیں بنتی. بنی گالا کی پہاڑی سے اتر کر عوام کے دکھوں کو محسوس کریں. تحریک عدم اعتماد بھاری ووٹوں سے کامیاب ہوگی. عمران خان نیازی کلین بول ہوں گے. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار سے ترین گروپ کے اہم MPA رفاقت گیلانی کی ملاقات. ذرائع کا کہنا ہے ترین گروپ میں ٹوٹ پھوٹ کی وجہ نون لیگ کے ٹکٹ کی گارنٹی نہ ملنا ہے. مراد راز اور ملک اختر نے ترین گروپ سے رابطوں کی رپورٹ وزیر اعلیٰ پنجاب کو پیش کر دی. ترین گروپ اور ناراض ارکان کے تحفظات سے آگاہ کیا. ترین گروپ کے تحفظات دور کرنے کے لیے وزیر اعلیٰ کو تعاون کی یقین دہانی. میں خان صاحب کو ارطغرل کہتا تھا. خان صاحب کو چھوڑنا بغیرتی کہتا تھا میں. تو خان صاحب ایسے لوگوں کی پہچان کریں. پر میں نے تو شروع سے کہا ہی یہ ہے کہ میں نے اسمبلی میں جانا ہی نہیں ہے.
3 مہینے سے میں کہہ رہا ہوں میں نے اسمبلی میں جانا ہی نہیں ہے، نہ میں گیا ہوں۔ عدم اعتماد پر ووٹنگ کے دن اسمبلی نہیں جاؤں گا، پی ٹی آئی کے ناراض رکن قومی اسمبلی احمد حسین دیہڑ کا اعلان، کہا اپوزیشن سے ملاقات کی نہ ہی سندھ ہاؤس گیا۔